عزیز و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں سیرت صدر اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے حصے میں، جس کا ٹائٹل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرم رکشک کی سرکشا میں، اس کا بیان آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قریش بڑے فکر مند اور پریشان تھے۔ حضرت حمزہ کا اسلام میں آ جانا ان کے لیے ایک دکھد گھٹنا تھی اور ان کی عزت اور حکومت کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے سر پکڑ لیا، غم اور غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف بے چینی پھیل گئی، ہر اور اداسی چھا گئی۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے اسی کا رونا روتے اور اسی پر دکھ اور شوق پرکٹ کرتے۔ ایک دن کی بات ہے، قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، وہیں اپنی بے بسی کا رونا تھا۔ قریش کا ایک بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ بولا، بھائیوں، کیا میں جاؤں اور محمد سے بات کروں؟ میرا وچار ہے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تو ہو سکتا ہے کوئی بات مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے ایک آواز میں کہا، جاؤ ابو الولید، ضرور جاؤ، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ عتبہ اٹھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا، بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے سپوت ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا استھان ہے یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، ساری ویوستھا است ویست ہو گئی۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل کو لگ جائے اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں۔ سردار بننے کی اچھا ہے تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہ کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اور ہاں، اگر تم پر بھوت پریت کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو گئے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک تم اچھے نہ ہو جاؤ تب تک ہم پانی کی طرح پیسہ بہائیں گے۔ اسی طرح عتبہ وہیں باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ عتبہ اپنی بات کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، اب تنک میری سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر سنائی۔ عتبہ پورے دھیان سے سنتا رہا۔ کئی باتیں تو اس سورہ میں ایسی آئیں جنہیں سن کر اس کا دل دہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سنا چکے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کے وچار پہلے جیسے نہ تھے۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے آتے دیکھا، انہوں نے دور سے ہی اسے دیکھ کر کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے لے کر گیا تھا۔ وہ نکٹ آیا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید کیا رہا؟ ابو الولید نے کہا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کی شاعری سنی، بہت سے جوتشیوں کی بھی باتیں سنی، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیوں، میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب کے لوگوں پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور تم بھائی کے خون میں ہاتھ رگنے سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تمہاری طاقت ہے۔ قریش، ابو الولید، خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا ہے، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا وہ کہہ دیا۔
اب تم جانو تمہارا کام۔ قریش کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو پھپتیاں کستے اور ٹھٹھا لگاتے، اور یہ سب کچھ کیول ہٹ دھرمی اور دشمنی کی وجہ سے تھا، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت پری تھا۔ مسلمان ان سے بہت بچتے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپا کر پڑھتے، کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے۔ ایک دن انہی میں سے کسی نے کہا، قرآن بہت دھیمی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قریش نے تو اسے ڈھنگ سے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے سوندر اور اس کی پرتبھا کو۔ ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے؟ ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے ساتھی تھے، بہت پہلے اسلام میں آ چکے تھے۔ وہ بولے، میں جاتا ہوں، آج میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ عبداللہ، تمہارے بارے میں خطرہ ہے، اس کام کے لیے کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کا کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ اگر مشرک حملہ کریں تو اس کو بچا سکے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ ٹھیک دوپہر کا سمے تھا، قریش کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ اٹھے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر بلند آواز سے قرآن کی ایک سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگ عبداللہ کی اور دیکھنے لگے، ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، عبداللہ بن مسعود یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا، یہ تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہاں کون پڑھ رہا ہے؟ نوچ دو اس کا منہ۔ اب کیا تھا، سارے مشرک عبداللہ پر ٹوٹ پڑے اور منہ پر تھپڑ برسانے لگے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنک بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ زور زور سے قرآن پڑھتے رہے۔ جی بھر کے سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ بالکل لہو لہان تھا۔ عبداللہ ہمیں اس کا ڈر تھا۔ ساتھیوں نے رنج میں کہا، عبداللہ ہمیں اس کا افسوس تھا، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سنا جاؤں۔ ابن مسعود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، رہنے دو بھائی، اتنا ہی بہت ہے۔ جس بات سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں پڑ چکی ہے۔ ساتھیوں کے ان کی ہمت کی داد دی۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کر سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں، دیکھیں کیسا کلام ہے جس کے سامنے کبیوں کا کاو پھیکا پڑ گیا، جوتشیوں کا کلام پیچھے رہ گیا اور جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ اب رات کا اندھیرا پھیل جاتا، ہر اور سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور چل پڑتے، وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ وہ سمے خاموشی اور سکون کا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے، نماز میں آپ بڑی میٹھی آواز میں قرآن پڑھتے، بڑے ہی منموہک ڈھنگ سے بار بار اسے دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے۔ صبح ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ جاتے۔ رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے اور چھپ چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات اندھیری تھی، اس لیے کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، آواز بہت ہی رسیلی اور پیاری تھی، کانوں کو بہت بھلی لگی۔ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں اکیلا ہوں۔ صبح ہونے کو ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ پڑے۔ اتفاق سے ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے، ہر ایک دوسرے کا ارادہ تاڑ گیا۔ تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ ہر ایک نے کہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل
بگڑ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچے، وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی وچار تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا، وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ صبح ہونے کو ہوئی تو پھر تینوں لوٹ پڑے۔ اتفاق سے آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا دونوں 2 بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا۔ راستے میں آج بھی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تینوں پھر شرمندہ ہوئے۔ پھر انہوں نے نیا عہد کیا۔ ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں اور اب کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس پہنچا، بولا ابو حنظلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تم نے سن لیا، بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ ابو سفیان، قسم ہے ابو ثعلبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد ہی نہیں پتہ چلتا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس، خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر اخنس ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل بولا کیا تم نہیں جانتے ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا ہو اور ہم نے چھوڑ دیا ہو، ہر موقع پر ان کے ساتھ رہے اور ہر میدان میں ان کے پرتدوندی رہے، بس یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں مقابلے کے تھے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے، اس کے پاس آکاش سے وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ایک بات بھی نہیں مانیں گے۔ دھکار ہو ایسی عیرشیا اور دویس پر۔ وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، خدا کی اور سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور عیرشیا کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان ان کی خوب پیٹ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے ہم پر بھی اترنے لگے، اور نبوت کے اس سوبھاگ میں ہم آل مطلب کے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے، جبکہ میں قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں عزت ہے اور عزت کے لائق ہوں میں، کیا ثقیف کا سردار ابو مسعود بھی اس لائق نہ تھا کہ اسے نبی بنایا جاتا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے روزی تک تو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا دشت نضر بن حارث تھا، اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے ورد اکساتا رہے گا اور کچھ بھی نرمی سے کام نہیں لے گا۔ یمن کا ایک نگر ہیرا ہے، نضر وہاں بھی جا چکا تھا، وہاں اس نے فارس کے راجاؤں کے قصے پڑھے تھے، ان کی عبادتوں کا حال سنا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔